آخر کار فرحہ کو سلمان اور مہرو کے چکر کا پتہ چل ہی گیا۔ سلمان جو مہرو سے گھر کے پیپرز منگواتا ہے اور پیپرز بیچنے کے لیے ایک پراپرٹی ڈیلر کو دیتا ہے، لیکن پراپرٹی ڈیلر سلمان سے کہتا ہے کہ تم کیا مجھے 2 نمبر کام میں پھنسانا چاہتے ہو؟ جس پہ سلمان حیران ہو جاتا ہے تو پراپرٹی ڈیلر اسے بتا دیتا ہے کہ یہ پراپرٹی کے پیپرز فیک ہیں۔ سلمان کو اس کی بات پر یقین تو نہیں آتا اور سوچتا ہے کہ مہرو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہے۔ پھر بھی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے 2-3 وکیلوں سے وہ پیپرز چیک کرواتا ہے اور ہر وکیل اسے یہی بتاتا ہے کہ پراپرٹی کے پیپرز بہت چالاکی سے بنائے گئے ہیں تاکہ اوریجنل لگیں، لیکن اصل میں یہ پیپرز فیک ہیں۔ یہ سن کے سلمان کو شدید غصہ آتا ہے۔ اس کا ذہن فرحہ میم کی طرف تو جاتا ہی نہیں، کیونکہ فرحہ میم نے تو سلمان کے سامنے یہی کہا تھا کہ وہ سچ میں اپنا گھر مہرو کے نام کر رہی ہے۔ تو سلمان کو لگتا ہے کہ یہ مہرو نے ہی میرے ساتھ چالاکی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ سلمان مہرو کے پاسٹ کے بارے میں سوچتا ہے کہ پہلے بھی تو مہرو میرے ساتھ کتنی بار دھوکے کر چکی ہے۔ اب تو سلمان مہرو کو کال کر کے اسے اچھی خاصی سنا دیتا ہے کہ یہی تھی تمہاری محبت، تمہیں تو میرے اوپر اعتبار ہی نہیں تھا، تبھی تم نے مجھے نقلی پیپر تھما دیے۔ مہرو خود یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہے، سلمان کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ممی نے جو پیپرز مجھے دیے تھے وہی میں نے تمہیں دیے ہیں، لیکن سلمان اب مہرو کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، غصے میں فون بند کر دیتا ہے۔ اتفاق سے گھر کی ملازمہ نسرین مہرو اور سلمان کی یہ باتیں سن لیتی ہے۔ ویسے مجھے اس نسرین پہ بہت غصہ ہے، اس نے تو مہرو اور سلمان کو رنگے ہاتھوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اسے چاہیے تھا اسی وقت فرحہ کو سب سچ بتاتی تاکہ فرحہ مزید سلمان اور مہرو کے جال میں پھنستی ہی نہ۔ خیر اب ملازمہ کو تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، شاید سلمان نے جو پیسے دیے تھے اسی وجہ سے چپ رہی، لیکن اب مہرو جب نسرین کو ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں تمیز نہیں، دوسروں کے کمرے میں نوک کیے بغیر نہیں آتے، میں نے تمہیں پہلے بھی کتنی بار یہ سمجھایا ہے، اور خبردار اگر تم نے ممی کو میرے اور سلمان کے بارے میں کچھ بتایا تو۔ اتفاق سے فرحہ جو کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی اور مہرو کے چیخنے چلانے کی آواز سن کے رک گئی تھی، مہرو کی یہ بات سن لیتی ہے اور فرحہ کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے۔ وہ سلمان جس پہ فرحہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی، اپنے سب سے سینسٹیو ٹاپکس اس کے ساتھ ڈسکس کر لیتی تھی اور آفس کے سب سے اہم کام اسی کے ذمہ لگاتی تھی، وہ سلمان تو فرحہ کے گھر میں ہی نقب لگا کے بیٹھا تھا۔ فرحہ سب کچھ معاف کر سکتی ہے، لیکن مہرو جو زین کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی اور سلمان جو فرحہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، فرحہ کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہے۔ دوسری طرف مہرو جو شدید غصے میں ہوتی ہے، زین اس کے پاس جاتا ہے تو وہ زین کو اچھا خاصا سنا دیتی ہے۔ اسی دوران میں فرحہ کو پتہ نہیں کیسے لیکن یہ بھی فائنلی پتہ چل جاتا ہے کہ مہرو کی پریگننسی تو 1-2 مہینے پہلے ہی ٹرمینیٹ ہو چکی، جبکہ مہرو اپنے ہونے والے بچے کا نام لے لے کے زین کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنی تمام شرطیں منا رہی تھی، اور زین جو فرحہ کے پیچھے پڑ جاتا تھا کہ اگر مہرو ناراض ہو گئی تو میرا بیبی بھی اپنے ساتھ لے جائے گی، میں بیبی کے بغیر کیسے رہوں گا۔ اب جب مہرو زین کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو فرحہ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، وہیں پہنچ جاتی ہے اور زین سے کہتی ہے شی از ایول زین، شی از ایبسولیوٹلی ایول، جس پہ زین پریشان ہو جاتا ہے کہ موم مہرو کو ایول کیوں کہہ رہی ہیں، تو پوچھتا ہے موم آخر مہرو نے ایسا کیا کیا، جس پہ فرحہ روتے ہوئے زین کو بتاتی ہے کہ اس نے تمہارے ہونے والے بچے کو مار ڈالا۔ زین بھی روتے ہوئے مہرو سے کہتا ہے کہ یہ سب سچ ہے، تو مہرو غصے سے کہتی ہے ہاں میں نے مارا تمہارے بچے کو کیونکہ مجھے تم سے اور تمہارے ہونے والے بچے دونوں سے نفرت تھی۔ بہرحال فرحہ کو تو آلریڈی کچھ نہ کچھ پتہ ہی تھا کہ مہرو اپنا اصل رنگ دکھائے گی، لیکن اتنی جلدی دکھائے گی یہ نہیں پتا تھا۔ اب وہ زین سے کہے گی کہ کیا ابھی بھی تم ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو گے جس نے ایک طرف تو تمہارا بیبی ختم کر دیا، تمہاری خوشیاں چھین لیں، اور دوسری طرف تمہیں دھوکہ دے کے اس سلمان کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی۔ تو زین کے دل سے بھی مہرو اتر جائے گی اور اپنی ماں کے کہنے پہ وہ مہرو کو اس رشتے سے آزاد بھی کر دے گا، اور اصل مزہ تو تب آئے گا جب مہرو کا خیال ہے کہ وہ یہاں سے جا کے شاید سلمان سے معافی مانگے گی، اسے منا لے گی، لیکن سلمان جو اب کسی اور سے محبت کرتا ہے اس سے نکاح کرے گا، ہو سکتا ہے اپنے نکاح کی تصویر مہرو کو بھیجے اور اس کے بعد اس کے تمام نمبرز بلاک کر دے۔ تب جا کے مہرو کو پتا چلے گا کہ سلمان تو اس کے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر رہا تھا صرف اسے لوٹنے کے لیے۔ مہرو کے پاس تو کنفرم ہے کہ اینڈ پہ کچھ بھی نہیں بچے گا، جبکہ دوسری طرف
مریم جو ابھی تک تو اسی خوش فہمی میں تھی کہ شاید زارا اور ہادی کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کر کے وہ ہادی کو بآسانی حاصل کر لے گی، لیکن جیسے ہی ہادی اور زارا کی آپس میں ختم ہوتی ہے، ہادی تو وہ ہادی ہی نہیں لگتا، ہر وقت گم سم اور چپ چپ رہتا ہے، مریم سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا۔ ادھر ریحان جو اپنی بہن زارا کے لیے پریشان ہے، مریم سے بات کرتا ہے اور ہیلپ مانگتا ہے کہ اگر مریم زارا اور ہادی کو پھر سے ایک کرنے میں اس کی کچھ مدد کر سکے، جس پہ مریم ریحان سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ہادی کسی اور کو پسند کرتا ہے، لیکن ریحان اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور مریم سے کہتا ہے کہ میں زارا اور ہادی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہ ایک دوسرے سے ناراض ہو بھی جائیں تو ان دونوں کے درمیان میں کوئی تیسرا آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں تو مریم کو ریحان کی بات پر یقین نہیں آتا، لیکن جب گھر جاتی ہے اور اپنے کانوں سے ہادی اور اس کی ماں کی باتیں سن لیتی ہے، جب ہادی کی ماں کہتی ہے کہ مجھے زارا سے بات تو کرنے دو، پتہ تو کرنے دو آخر اسے کیا ہوا ہے، جس پہ ہادی کہتا ہے کہ بس کر جائیں امی، آپ زارا سے کوئی بات نہیں کریں گی، شاید اس کے لیے بھی اب محبت سے زیادہ دولت اہم ہو گئی ہے، جس پہ ہادی کی ماں کہتی ہے کہ میں زارا کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، اس کے لیے محبت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہادی کے منہ سے یہ بات بھی نکل جاتی ہے کہ مت بھولیں یہ زارا اسی مہرو کی کزن ہے جو مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی، لیکن زین کی دولت دیکھ کے مجھے دھوکہ دے کے اور محبت ٹھکرا کے چلی گئی، تو ہو سکتا ہے زارا کے لیے بھی اب دولت زیادہ اہم ہو گئی ہو۔ اب ہادی کی ماں کو تو پورا یقین ہے کہ زارا اور مہرو میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن باہر کھڑی مریم کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، ایک تو یہ کہ ہادی کے لیے زارا کتنی اہم ہے، اور دوسرا یہ کہ مہرو نے مریم کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا، کیونکہ مہرو نے تو مریم کو یہی کہہ کے اکسایا تھا نا کہ زارا نے مجھ سے میری محبت چھین لی اور مجھے مجبوری کے تحت زین سے شادی کرنا پڑی، اب تم بھی میرا بدلہ لینے کے لیے زارا سے اس کی محبت چھین لو، اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ خیر، اب ایک طرف تو مریم کی تمام غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ مہرو نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا، اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ ریحان بھی مریم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہے کہ زارا اور ہادی کا مسئلہ حل ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیے موم ڈیڈ کو آپ کے گھر بھیجوں، کیونکہ میں بھی آپ کو پسند کرتا ہوں۔ تب مریم کو احساس ہوگا کہ اس نے بلا وجہ ہادی اور زارا کے درمیان میں اتنا خلا پیدا کیا۔ ہادی کے دل میں تو مریم چاہ کے بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، چاہے ہادی کی زندگی میں زارا ہو یا نہ ہو، لیکن دوسری طرف جب مریم کو محبت ریحان کی صورت میں مل رہی ہے تو مریم فیصلہ کرے گی کہ میں زارا اور ہادی کے درمیان میں جو غلط فہمی کی دیوار کھڑی کی تھی اسے گراؤں گی، جس کے بعد ظاہر ہے کہ مریم کو اپنی زندگی بھی ریحان کے ساتھ بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ اب جب نیکسٹ ڈے مریم ہادی کے ساتھ یونیورسٹی جاتی ہے اور ادھر زارا بھی ریحان کے ساتھ یونیورسٹی اسی ٹائم پہنچتی ہے، زارا گاڑی سے نکلتی ہے تو ہادی کے بازو پر پٹی بندھی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، ہادی کے بازو کو چوٹ کیسے آئی، بہرحال جب ہادی زارا کی آنکھوں میں اپنی پٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ زارا کو آج بھی میری فکر ہے، آج بھی مجھ سے محبت ہے، لیکن ساتھ ہی جب زارا مریم کو گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھتی ہے اور ہادی کے پاس کھڑا دیکھتی ہے تو ایک دفعہ پھر زارا کی آنکھوں میں وہی ناگواری کے اثرات نظر آتے ہیں جو ہادی کے ساتھ ساتھ مریم بھی نوٹ کر لیتی ہے۔ تو لگتا یہی ہے ناظرین کہ اس بار مریم نہ صرف زارا سے جا کے اپنے کیے کی معافی مانگے گی بلکہ سارا معاملہ کلیئر کر دے گی کہ ہادی تو کبھی بھی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، یہ تو میں ہی ہادی کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور وہ بھی مہرو کے اکسانے پہ۔ تو یوں زارا اور ہادی کے مابین تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، وہ دونوں ایک ہو جائیں گے اور اس کے بعد ریحان اور مریم بھی ایک ہو جائیں گے۔ تنہا رہ جائے گی تو بیچاری مہرو، بیچاری تو ویسے نہیں کہنا چاہیے، اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے تنہا رہی ہے، اور دوسری طرف ابھی عالیہ کی لالچ کا انجام دیکھنا بھی باقی ہے، جس نے گھر میں ہیلپر تو رکھ لی ہے لیکن اس کی تنخواہ دینے سے کترا رہی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ وہی ہیلپر عالیہ کے ساتھ کوئی گیم کرنے والی ہے۔ تو ناظرین، ڈرامہ لگتا ہے بہت جلد اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے۔ آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔